السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب ہمارے والد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کا سجدہ کریں، اور تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے ایک حکم پر تعمیل کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، مگر ایک ذات ایسی تھی جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو، اس بات کو سورۃ البقرہ میں کچھ یوں بیان کیا، فرمایا اللہ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کا سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، اس نے گھمنڈ دکھایا اور وہ کافروں میں سے تھا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو اپنے کلام مجید میں الگ الگ جگہوں پر آگے بیان کیا کہ اس کے بعد یہ ہوا۔ مثال کے طور پر سورہ صاد میں اللہ نے بیان فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے کہا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، استکبرت ام کنت من العالین، کہ کیا تجھے گھمنڈ آ گیا یا تو پہلے سے ہی گھمنڈی تھا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو ابلیس نے کہا کہ میں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو یہ ایک گھمنڈ کا ایک احساس تھا، گھمنڈ کی ایک بات تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قال فاخرج منها فإنك رجیم، کہ اے ابلیس تو یہاں سے نکل جا، یقیناً تو مردود ہے، تیری کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62 میں اللہ نے یوں فرمایا، اس کے بعد کا واقعہ، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، ابلیس کہتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تو نے آدم کو جو مجھ پر فضیلت دی ہے، آدم کو جو تو نے فضل دیا ہے، تو دیکھنا اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں بنو آدم کی اولاد میں سے اکثر لوگوں کو اپنا قلادہ، اپنا بندھن پہنا دوں گا ان کے گلوں میں، وہ ہر بات میری ماننے کے لیے راضی ہو جائیں گے، الا قلیلا، سوائے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری پیروی نہیں کریں گے، وہ تیرے دین پر قائم رہیں گے۔ اسی کے بعد والی آیت میں فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو اللہ نے کہا ابلیس سے کہ تو نکل جا یہاں سے، تو جو تیری اتباع کرے گا، جو بھی بنو آدم تیرے پیچھے چلے گا تو ان لوگوں کا ٹھکانہ مکمل جہنم ہی بنے گا، جو تیری پیروی کرے گا وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ سورہ ہجر میں آگے فرمایا قال ربی فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ابلیس کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار مجھے کل قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنذرین، تو اللہ نے کہا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے کل قیامت کے دن، الی یوم الوقت المعلوم، قیامت کے دن تک۔
تو یہ مختصر واقعہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو الگ الگ جگہ پر اپنے کلام مجید میں نازل کیا، اور اس واقعے پر غور کرنے سے ہم تمام لوگوں کے لیے ایسے اشارے ملتے ہیں جس سے ہم صحیح دین پر جمے رہیں اور شیطان کی پیروی کرنے سے محفوظ رہیں۔ حاضرین، اس واقعے سے ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے انسانوں کو بھٹکانے کے لیے اللہ سے اجازت مانگی، اور اللہ رب العالمین نے اسے اجازت بھی دے دی، لیکن ہم مسلمانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ شیطان کے ایسے ایسے کام بتائے، ایسے ایسے تدابیر بتائے جس کو اگر ہم جان لیں تو یقین جانیں ہم شیطان کے ہر ایک مکر اور فریب سے، ہر ایک چال سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ آج کا درس اسی سلسلے میں ہے کہ اللہ نے شیطان کے بارے میں ہمیں کیا بتایا، شیطان کی تدبیر کیسی کیسی ہوتی ہے وہ ہمیں بتائی، تو اس چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے چند ایک بات رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز شیطان کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ شیطان ہمیں دکھتا نہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ شیطان ہمیں دکھتا نہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ یقیناً شیطان اور شیطان کے پیروکار، شیطان کے دوست، اس کے ماننے والے تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو شیطان کے بارے میں پہلی چیز یہ بتائی کہ شیطان کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ شیطان کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ان کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتا ہے، انسان کبھی بھی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، چاہے دنیا کا کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، وہ اپنے لگائے ہوئے شیطان سے دور کبھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، شیطان بنو آدم یعنی انسان کے جسم میں جو خون ہوتا ہے، جس طرح خون بہتا ہے اس طرح انسان کے جسم میں شیطان بھی بہتا ہے۔ اس حدیث کے دو اشارے ہیں، دو بات ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جس طرح ہم اپنی رگوں سے خون اگر نکال دیں تو ہم جی نہیں سکتے، ہم اپنے جسم سے جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس سے الگ نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے ہم شیطان سے کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ شیطان ہمارے پیچھے بار بار لگا رہے گا، بار بار پڑا رہے گا۔ اور دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی انسان یہاں جو بیٹھا ہے وہ اس بات کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میرے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ یقیناً خون دوڑ رہا ہے لیکن اس کا احساس ہمیں ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ ہر ایک رگ میں خون پہنچ رہا ہے، واپس آتا ہے، لیکن اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے شیطان آپ کو گمراہ کرنے کے لیے لگا ہے لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث ہمیں دو چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ شیطان سے کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتے، اور جس طرح خون دوڑ رہا ہے آپ اس کا احساس نہیں لگا پاتے، اسی طرح سے شیطان آپ کو گمراہ کر رہا ہے لیکن آپ اس کا احساس نہیں لگا سکتے۔ تیسری چیز جو ہمیں شیطان کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے، شیطان کبھی اکیلے کام نہیں کرتا، شیطان کے پاس کام کرنے کے لیے بہت بڑی فوج ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ ہم نے ہر ایک نبی کے لیے ایک دشمن بنا رہا ہے، ایک دشمن بنایا ہوا ہے، شیاطین الانس والجن، اور وہ دشمن کون ہے؟ انسانوں میں سے کچھ شیطان اور جنوں میں سے کچھ شیطان، یوسی بعضهم الی بعض، اور یہ شیطان آپس میں ایک دوسرے کو مشورہ دیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کیسے کیسے کرنا ہے۔ زخرف القول غرورا، اور شیطان ہمیشہ گناہ کے کام کو بڑے ہی اچھی طریقے سے، مزین طریقے سے کہتا ہے، صرف انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ سورہ انعام کی بات ہے۔ مسلم شریف کی ایک وہ روایت ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے اپنا تختہ سمندر کے بیچ میں بنایا ہے، اور ابلیس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے فوجیں بھیجتا ہے، اپنے ماننے والے کو بھیجتا ہے۔ جب ایک شیطان کسی کو گمراہ کر کے آتا ہے تو وہ ابلیس سے جا کر ملتا ہے
اور کہتا ہے کہ میں نے آج انسان کو اس طرح سے گمراہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے کہ تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، تم نے جو کام کیا ہے اس کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جب ایک ایسا شیطان آتا ہے جو کسی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے والا ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والا ہوتا ہے، تو ابلیس اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا، اور ابلیس اس شیطان کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ شیطان لوگوں کو، ہم انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اکیلے کام نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک بڑی فوج لگی ہوئی ہے جو مسلسل انسان کو گمراہ کرنے میں کوشش کر رہی ہے۔ چوتھی اور آخری چیز یہ کہ شیطان ہر وقت ہمارے اوپر جو حملہ کرتا ہے وہ 4 طرف سے ہوتا ہے، ہمارے سامنے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں اور بائیں جانب سے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ ابلیس نے کہا اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے جو گمراہ کیا تو دیکھنا میں بھی تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے رہوں گا، گھات جمائے رکھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر جب لوگ صراط مستقیم پر چلیں گے، جب صراط مستقیم پر چلیں گے تو میں ایسے لوگوں کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور جب میں اپنا کام کروں گا تو دیکھنا اکثر لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے اور شکر گزار بندے تجھے نہیں ملیں گے، صرف کم ہی ملیں گے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں کہتے ہیں، اس آیت کے بارے میں، کہ جب اللہ نے کہا کہ من بین ایدیہم، تو یعنی شیطان کہہ رہا ہے کہ سامنے سے آؤں گا، تو سامنے سے آنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں گمراہ کروں گا، کیونکہ ہمارا آنے والا کل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ ہم کچھ سالوں بعد، کچھ زمانے بعد آخرت میں جائیں گے، تو ہمارا آنے والا کل آخرت سے ہے۔ ومن خلفہم، اور جو پیچھے ہم چھوڑ رہے ہیں یعنی دنیا، ہم آخرت میں جب جائیں گے تو پیچھے دنیا کو چھوڑتے ہیں تو دنیا میں وہ گمراہ کرے گا۔ وعن ایمانہم، اور دائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ دین کے نیک کاموں میں، دین کے بارے میں شیطان گمراہ کرے گا، اور جب بائیں سے کہا تو بائیں کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہوں کے معاملے میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ حاضرین، شیطان 4 طرف سے حملہ کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں اپنی زندگی میں، کیا آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، دین کے بارے میں اور گناہوں کے بارے میں اگر شیطان نے ہمیں ایک بھی طرف سے، ایک بھی جانب سے ہمیں گھیر لیا تو یقین جانیے شیطان اپنے راستے میں کامیاب ہے۔ ہمیں 4 چیزوں پر دھیان دینا ہے۔ ہمارا آخرت پر ایمان کیسا ہے، ہم دنیا میں کیسے لگے ہیں کہ ڈوب تو نہیں گئی دنیا میں، دین کے معاملے میں کتنا آگے بڑھ رہے ہیں اور گناہوں کے معاملے میں کتنا آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان 4 چیزوں کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے اگر شیطان ایک بھی طرف سے ہمیں گھیرتا ہے تو شیطان کامیاب ہے اور ہم ناکام ہونے والے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ شیطان کا جو معاملہ ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے اوپر شیطان کو مقرر کیا ہے، وہ شیطان اس کو گناہوں کی طرف، گمراہیوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، لیکن میری وجہ سے میرا جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے دین کے کاموں میں، نیک کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے، مجھے لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں کی طرف نہیں لے جاتا تھا، لیکن ہم انسان ایسے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور وہ شیطان مسلمان نہیں ہے، وہ شیطان ہم انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے برابر کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان معاملے میں تھوڑا احتیاط برتیں تاکہ شیطان کے راستے سے ہم محفوظ ہو سکیں۔ آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ شیطان کے بارے میں اللہ نے یہ باتیں بتائیں۔ شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ طرح کے چال بھی چلتا ہے، کچھ تدبیر بھی رکھتا ہے۔ ان تدبیر میں سے 3 تدبیر آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی تدبیر، سب سے پہلا کام شیطان جو کرتا ہے
وہ یہ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں جس انسان کو گمراہ کر رہا ہوں وہ کفر یا پھر شرک میں آ جائے. کفر اور شرک کر لے تو یقین جانیے کہ شیطان کا بڑا کامیاب ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ یقیناً وہ اپنے پیروکاروں کو، وہ جسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یقیناً اس کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو شیطان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ شرک یا پھر کفر کی طرف لوگوں کو مائل کر دے، کیونکہ شرک اور کفر کی وجہ سے انسان براہ راست ڈائریکٹ جہنمی ہو جاتا ہے. شیطان اگر شرک اور کفر کرانے میں کامیاب ہو جائے تو انسان جہنمی پکا طے ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ النساء کے اندر فرمایا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ منافقین کی مثال ایسے ہے جیسے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے اذ قال للانسان، کہ انسان کے پاس آ کر کہتا ہے اکفر، کہ تو کفر کر. فلما کفر، اور جب انسان کوئی کفر والا کام کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے قال انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، تیرا یہ کفر کرنا تیرے ساتھ ہے، میری وجہ سے تو نے کفر نہیں کیا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے بڑا ہی ڈرنے والا ہوں، تو ڈرتا نہیں تھا اس لیے تو نے کفر کیا. شیطان یہ کہہ کر الگ ہو جاتا ہے. تو شیطان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کسی نہ کسی ناحیے سے انسان کو شرک یا پھر کفر میں مبتلا کر لیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ دنیا میں سب سے پہلے جو شرک پایا گیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں تھا. نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے جن کا نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھا. یہ اپنے قوم میں سب سے نیک سمجھے جاتے تھے. لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان ان کے بچوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یہ تمہارے قوم کے سب سے اچھے لوگ تھے، زمانہ گزر جائے گا، وقت گزرنے کے بعد تم ان لوگوں کو بھول جاؤ گے، تو ایک کام کرو، ان کی تصویر، ان کی مورتی بنا کر یہ جہاں لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں رکھ دو تاکہ تم انہیں یاد رہو، تاکہ تم انہیں یاد کر سکو. ان کی پوجا نہ کرنا، بس انہیں یاد کرنا. لیکن جب وہ بچے بھی انتقال ہو گئے، ان کی نسلیں بھی دور چلی گئی اور یہ بھول گئے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا تھا، تو شیطان نے ان سے آ کر کہا کہ دیکھو تمہارے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے مورتیاں بنائی تھی پوجا کرنے کے لیے، تو تم بھی ان کی پوجا کرو. تو شیطان سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی ناحیے سے ایک انسان کو کفر میں یا پھر شرک میں لا کر کھڑا کر دے تاکہ انسان براہ راست جہنمی ہو جائے. شیطان کا دوسرا کام جسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شیطان آپ کو ہر گناہ کے کاموں کو اس طرح سے بیان کرے گا کہ آپ کا دل اس میں گرنے کا کرے گا، آپ کو اچھا لگے گا وہ کام. شیطان ہر کام کو مزین کر کے پیش کرے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف میں، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. ابلیس نے کہا آدم اور حوا علیہ السلام کو کہ تمہارے رب نے اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع اس لیے کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، تاکہ تمہارے لیے ابدی زندگی، ہمیشہ والی زندگی نہ ہو جائے، اس لیے تم کو منع کیا. اور ایک اور جگہ فرمایا سورہ طٰہٰ میں ابلیس کا قول، فرمایا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ خلد و ملک، کہ اے آدم کیا میں تجھے بتاؤں ایسے درخت کے پھل کی طرف کہ جسے تو کھائے گا تو تیرے لیے ہمیش والی زندگی ہو جائے گی اور تیرے لیے سلطنت ہو جائے گی، ایسی سلطنت جس کا پیسہ اور جس کی دولت کبھی ختم نہیں ہوگی. تو دیکھیے شیطان آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو ایک گناہ کی طرف لے تو جا رہا ہے، لیکن لے جانے کا جو طریقہ ہے وہ بڑے ہی اچھے مزین طریقے سے لے جاتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ہم دین کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں آج کل سوشل میڈیا وغیرہ پر، تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ ایک اچھی تقریر چل رہی ہے، ایک اچھا درس چل رہا ہے، لیکن درس کے پیچھے ایک میوزک چل رہی ہوتی ہے، ایک دھیمی سی دھن چل رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ایک انسان جب سنتا ہے تو بڑا ہی اسے اچھا لگتا ہے،
لیکن یاد رکھیں ہر طرح کا میوزک، ہر طرح کا دھن شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے، لیکن شیطان نے ایک اچھا راستہ نکال لیا کہ مسلمانوں کو دین کے کام کرتے وقت بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہا ہے لیکن سنتے سنتے ایک گناہ میں مبتلا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک انسان گناہ مٹانے کے لیے نماز پڑھتا ہے لیکن نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے تاکہ پھر گناہ کی طرف جائے۔ یہ آج انسانوں کا حال ہے، اور شیطان نے اس راستے کو اتنا زیادہ مزین کیا ہے کہ اس سے کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ باتیں بتائیں تاکہ آپ ان باتوں کو جانیں اور شیطان کے حتی الامکان راستوں سے محفوظ رہ سکیں۔ آخری چیز یہ کہ شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے اپنی طرح بنانے کے لیے۔ شیطان آپ کو ایسے ایسے گناہوں کی طرف لے جائے گا جس سے آپ مکمل شیطان ہو جاتے ہیں۔ جب ہم جانتے ہیں شیطان کے بارے میں تو سب سے پہلے خیال یہی آتا ہے کہ ابلیس نے اللہ رب العالمین کے حکم پر آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، یعنی وہ نافرمان تھا، ابلیس نافرمان تھا، تو ابلیس بھی چاہے گا کہ آپ بھی نافرمان بنو۔ ابلیس نافرمان تھا تو ابلیس بھی چاہے گا کہ آپ بھی نافرمان بنو۔ ابلیس نے کس چیز سے انکار کیا تھا؟ سجدہ کرنے سے نا۔ تو آج ابلیس بھی یہی چاہے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت سجدہ کرنے سے انکار کرے۔ آپ دیکھیں دین کے جو بڑے بڑے عبادات ہیں، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا اور نماز پڑھنا، یہ 4 اہم عبادات ہیں، لیکن اس اہم عبادات میں ابلیس نے مسلمانوں کو وہاں سے حملہ کیا جس عبادت میں سب سے زیادہ سجدہ ہے، یعنی نماز میں سجدے کیے جاتے ہیں، اور ابلیس نے اپنی طرح لوگوں کو بنانے کے لیے نماز سے دور رکھا۔ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج کر لیتی ہے لیکن نمازوں میں نہیں آتی، یعنی پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے لوگوں کو اپنی طرح نافرمان بنا لیا ہے۔ ابلیس نے یہ بھی کیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو چھوٹا سمجھ رہا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، یعنی گھمنڈ۔ شیطان اس میں بھی کامیاب نکلا کہ شیطان نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ گھمنڈی بنایا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے زیادہ اونچا سمجھتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو چھوٹا سمجھتا ہے، کوئی بھی نیک کام اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اسے دھتکار دیتا ہے یا پھر اسے چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو گھمنڈ کے علامات ہیں، یہ مسلمان ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے نہ چلے، ٹخنوں کے نیچے نہ رکھے، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کام میں لگی ہوئی ہے جو کہ سراسر گھمنڈ کی علامت ہے۔ ابلیس کا ایک یہ بھی کام تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو جنت میں جانا ایک طرح کی فضیلت ہے، جنت کا حاصل ہونا ایک طرح کی نعمت ہے، لیکن ابلیس کی آنکھوں میں یہ نعمت چبھنے لگی کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا کیوں گیا ہے، اسے کیسے بھی کر کے نکالنا ہے۔ تو ابلیس کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا۔ اسی طرح سے آج ابلیس بھی مسلمانوں کو اس طرح سے تربیت دے رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نعمتوں سے، دوسرے مسلمان کی کامیابی سے بہت پریشان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے اس مسلمان بھائی کا سب کچھ برباد ہو جائے، وہ دل میں یہ چاہت رکھتا ہے۔ تو دیکھیں ابلیس ہر مسلمان کو کسی نہ کسی ناحیے سے اپنی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی نافرمان بناتا ہے سجدے اور نماز کا، کبھی مسلمانوں کو گھمنڈی بنا رہا ہے، اور کبھی کبھار مسلمانوں سے ظلم کروا رہا ہے دوسرے مسلمانوں پر۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں ابلیس کے تعلق سے کہ نمبر 1 کہ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم کفر اور شرک میں کسی طرح آ جائیں، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ گناہوں کو مسلمانوں کے سامنے اس طرح سے رکھا جائے کہ مسلمان گناہ کو گناہ نہ سمجھے، اور تیسری یہ کہ ابلیس چاہتا ہے کہ مسلمان ابلیس بن جائے، مسلمان شیطان بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ابلیس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔